دنیا میں کہیں تھا. اسی طرح واٹر سپلائی کا کنیکشن میرا چیلنج ہے پوری دنیا میں. 1 گھنٹے میں پانی کا کنیکشن لگا کے دکھا دے, میرا چیلنج ہے. ہمارے کوئی نہیں, میں نے لگوا کے دیا اپنا, اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی. اور پھر دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ میں تو اس کو سرٹیفکیٹ والے بندے کو بلایا, میں نے کہا کہ یہ ٹھیک کیسے کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ 2 4 10 سال لگے ہیں میرے ٹھیک کرنے میں, اونلی 5 سیکنڈ میں نے ٹھیک کیا ہے. میں نے ان کو بندے کو بلایا کلروں کو, میں نے کہا یہ ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے, ایسے کیسے ہوگا کہ 5 منٹ میں سرٹیفکیٹ مل جائے گا. میں نے کہا آپ اپنے آفس میں جائیں, اگر میں آپ کے آفس میں 1 منٹ میں یا 2 منٹ میں بنا کے دے دوں, پھر آپ 5 منٹ میں بنا دیں گے. اور جا کے دیکھیں, جا کے رجسٹر کھول کے دیکھیں, اگر لوگوں نے 5 منٹ پہ سرٹیفکیٹ ایشو نہیں ہوئے, نہیں لیے, کوئی بندہ اس وقت میرے دور میں کہے کہ مجھے سرٹیفکیٹ ہے, میں ذمہ دار ہوں, آپ مجھے ذمہ دار کہہ سکتے ہیں. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے. ایسے سرٹیفکیٹ پانی کا کنیکشن نہیں ملے. اب 1 دن میں نقشہ میں نے اپنے لوگوں کو پاس کروا دیا, مجھے دنیا کے بتا دیں کہ کسی جگہ تک نقشہ ایسا اب ملا. تو میں نے یہ سسٹم اپنا ٹھیک کی دیا. اس وقت اگر ہمارے پاس تھوڑی سی پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے وقت کا اگر وہ سسٹم رہتا, تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ پوری تحصیل میں, جو کہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ایسا ہو سکتا, پوری دنیا میں یہ پورا نظام میں پوری تحصیل میں چلا سکتا تھا. اور میری خواہش تھی کہ میں چلاؤں. میں کہ آپ نے گھر کے ایک آفس سے بیٹھے سے آپ جو مرضی جس مرضی گاؤں سے کال کریں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے, انشاءاللہ ہمارا ورکر آپ کے گھر جائے گا, آپ کا کام کر کے آئے گا, اور آپ کو تسلی بخش کے سائن کروائے گا, اور سیم ڈے آپ کے گھر فون بھی آئے گا کہ جناب آپ نے یہ شکایت لکھائی تھی, آپ کا مسئلہ حل ہو گیا, آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں. تو یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوگا. میں کرنے کو تیار. آج بھی میں کہتا ہوں, شاید آج پھر تحصیل ناظم کی طرح تحصیل چیئرمین کا ایک سسٹم آ رہا ہے. اگر ایسا ہوا تو اللہ تعالی ہمیں طاقت دی تو میں کہوں گا کہ یہ کوئی مسئلہ معاملہ نہیں ہے کہ ایسے نہیں ہے. آج جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل نہیں حل ہوتے, گورنمنٹ کے مسائل نہیں ہوتے, فلاں جاتا ہے, میں یقین کرے کیمرہ دیکھ رہا ہے. تو میں بلدیاتی اپنے الیکشن میں ایسے کہتا تھا, ایسے کہ یہ مجھے صبح چیئرمین بعد میں بنائیں, اگر ہمارے کونسلر بن جاتے ہیں تو میں چیئرمین بننے سے پہلے اگر صبح آپ کو صفائی نظر نہ آنی ہو جائے یا آپ کو چینج نظر نہ آئے تو میں سمجھتا میرا کوئی قصور ہوگا. اسی طرح ایڈمنسٹریٹر ایک خواتین آئی, انہوں نے 5 بجے میری میٹنگ کی, 5 بجے, تو وہ سارا شہر تباہ و برباد ہوا تھا. آپ جا کے چیک کر لیں, میری بات غلط تو نہیں ہے. تو وہی لوگ وہی جہاں کام کر رہے تھے صبح, آپ یقین کریں اگر 5 بجے صبح چینج نہیں آئی, صبح 5 بجے اذانوں کے وقت, 6 بجے شام کو میٹنگ ہوئی ہے, صبح 5 بجے چینج اپنا ہوئی ہے, اگر نہ آئی تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ دار. میں نہیں سمجھتا اگر جہاں آپ کے پاس اختیار ہوا, آپ کے پاس اختیار آ جائے, اگر آپ چینج نہیں لا سکتے تو اس میں 2-3 آپ کے میں ہے, یا تو آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, یا آپ کرپٹ آدمی ہے, یا آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کچھ چیز سسٹم اٹھی ہے. ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر جس کے پاس بھی کوئی اختیار ہو وہ اسی لمحے اگلے لمحے اس میں چینج نظر نہ آئے تو میں سمجھتا اس بندے کا فالٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ جو بھی اوپر سے کوئی بندہ آتا ہے تو نیچے پین تک پتہ ہوتا ہے کہ یہ ادارہ چل جائے گا. اگر غلط افسر آ گیا ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ ادارہ جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گا. اسی طرح میں نے ان کا فالٹ ہے. اچھی بات تو نہیں میں کہنا نہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے عمرے کیے, حج کیے, نمازیں ادا کرتے ہیں, تہجد پڑھتی ہیں. تہجد پھر صبح اٹھ کے یا فجر کی نماز پڑھنا آسان کام نہیں ہے. اپنی نیند کو خراب کر کے بلکہ آپ نے سارا کرتے ہیں, سسٹم میں کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے, لیکن اللہ بھی کہتا ہے کہ انسانیت کے لیے, حقوقت آباد کے لیے آپ نے کیا کیا ہے.
نمازوں سے جو افضل عبادت ہے وہ حقوق العباد ہے، حقوق العباد ہے. لیکن ان کے باوجود میں اگر آپ کے گھر سے باہر نکلیں تو ایک پتھر آپ کے آگے پڑا ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے سویرے اپنے گھر کے سامنے ہی پاؤں سے تھوڑا سا پتھر کو پیچھے ہٹاتے وہ دیکھ کے چلے گھر چلے جائے گا. کوئی بندہ مجھے نہیں نظر آتا. تو میں سمجھتا جس قوم کو یہ شعور ہی نہیں ہے، مطلب کہ اصل شعور نہیں ہے قوم کو کہ چیز ہے. میں انگلینڈ میں گیا تو ایک ادھر جہاں میں رہتا تھا وہ ہر سنڈے کو 2 میاں بیوی آتے تھے، فی سبیل اللہ وہ ساری اپنی کالونی کا چکر لگا کے جو گند تھا وہ اٹھاتے تھے اپنا. وہ قومیں ہیں. ہماری قوم تو کوئی ایسے نہیں ہے. بے شمار بندے دیکھیں گے رات میں سڑک پہ پتھر پڑا تو موٹر سائیکل سلپ ہو گیا یا گاڑی سلپ ہوئی ہے تو بندہ مر گیا، لیکن کسی کو یہ احساس نہیں، کوئی بندہ نہیں پیچھے آئے گا. تو میں سمجھتا اس کو دیکھتے ہوئے کہ قوم کو شعور کیسے دینا ہے. شعور ایسے نہیں ہے کہ ڈسپینسری بنا دیں، شعور ایسے نہیں ہے کہ وہ روٹی اپنا ان کو دے دیں، یہ شعور دے دیں اپنا. اور میں تو اس کے بھی سخت خلاف ہوں کہ قوم کو بہکاری بنانا. مثلا یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، یہ میٹرو بکس ہے اپنا، یہ سسٹم میں اس کے سخت خلاف ہوں کہ قوم کو روزگار دیا جائے، قوم کو روزگار اچھے موقع دیے جائیں، مطلب کہ لوگوں کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. کیا ہر بندہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے. قوم میں خودداری پیدا کریں اور ان کو روزگار دیں، اور وہ خود باقی معاملات وہ خود حل کریں گے، نہ کہ گورنمنٹ کو خود اپنا کریں. اسی طرح میں نے مطلب کہ 2-3 کام بھی کیے. میں نے ویلفیئر ادارہ بنایا اس وقت اپنا، تو میں نے لوگوں کو روزگار کے لیے یہ سائیکل لے کے دیا، سلائی مشینیں لے کے دی. جو بھی کوئی کام کرنا چاہتا تھا ہم نے اپنی مختصر رقم رکھی تھی کہ اس رقم میں وہ ہم ان کو کام بنا کے دیں گے، اور وہ 200 روپیہ یا 100 روپیہ ڈیلی واپس کریں گے. آج ایک فروٹ والا بندہ 10,000 روپیہ لگائیں، آپ ادھر بیٹھ جائیں 10,000 فروٹ لگا گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ دن میں 2-3-4 ہزار روپیہ نہ کمائے. اگر 2-3-4 ہزار روپیہ کما لیتا ہے، وہ 200 روپیہ واپس کیوں نہیں کر سکتا؟ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ قوم کو بہکاری بنانا، یہ میں سمجھنا بہت بڑا جو ہے ظلم ہے. اسی طرح جو شعور والی بات تھی، میں نے پروگرام بنایا کہ فری پودے جو ہے نا لوگوں کو ہم نے اپنا پودے لگا کے دینے ہیں. لوگوں نے کہ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر الطاف صاحب، بہت کمپیٹنٹ آدمی ہے. اس وقت ہاسپٹل میں ان کو میں نے ایم ایس بھی لے کے آیا اپنا گوجرا میں. تو الحمدللہ میرا چیلنج ہے کہ ڈاکٹر الطاف کے دور میں کوئی ایسا مریض نہیں جو کہے کہ مجھے میڈیسن فری چاہیے تو مجھے نہیں ملی. کوئی ایسا مریض نہیں. اور اس وقت 40 لاکھ بجٹ تھا. آج کروڑوں کا بجٹ ہے، شاید آپ کو نہ مل سکے. تو وہ بھی تو ایم ایچ تھا، تو ہم نے چلا کے دکھایا. جتنے پیسے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ جتنا بھی کسی کو چاہیے نا اس کو اپنا نا ٹریٹمنٹ مل سکتا ہے. لیکن کوئی اپنا پوچھنے والے، تو میں نے ان سے بھی کہا کہ یہ پودے لگانا، لیکن ان کی سوچ اپنی تھی کہ یہ ڈسپینسری بنا دیں، یہ بنا دیں. میں نے کہا نہیں، قوم کو رستہ دکھانا ہے، قوم کو میں خودداری پیدا کرنی ہے. تو میں نے پودے لگانے کا مقصد اپنا سوچا. تو انہوں نے پھر میں بحث کیا. میں نے کہا کہ پودے لگانے کا اصل مقصد کیا ہے. جیسے میں نے کہا کہ تہجد پڑھنی بہت مشکل کام ہے، فجر کی نماز پڑھنی بہت مشکل کام ہے، تو پڑھ کے سارا دن یہ مذاق نہیں، مشکل کام ہے. لیکن وہ تو لوگ پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن حقوقت بات کے لیے کوئی بندہ نہیں کام کرتا. جبکہ حقوق العباد نمازوں سے افضل عبادت ہے. نمازوں سے افضل عبادت ہے. پہلے حقوق العباد، نماز دوسرے نمبر پہ ہے.
تو میں کہ اس میں چینج لانے کے لیے کہ لوگوں کے ہر گھر